ایک صاحب ایمان ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اسی لیے مبعوث کیا کہ وہ اس کے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ صرف اور صرف اپنے خالق کی عبادت کریں، صرف اور صرف اس کی عبادت کریں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق ہم نے انبیاء کرام کو ہر قوم میں اس لیے مبعوث کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچتے رہیں۔ اللہ کی عبادت ہے یا طاغوت کی عبادت ہے؟ یعنی جب بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت نہ ہو تو پھر وہ طاغوت کی عبادت ہوتی ہے، اور جب وہ طاغوت کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی عبادت میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تمام انبیاء کرام نے یہ پیغام دیا، یہ حکم سنایا کہ وہ طاغوت کی بندگی نہ کریں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الطاغوت من الشیطان، طاغوت شیطان سے ہے، یعنی طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عبادت کرنا۔ اور شیطان کی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا، اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کی صفات اور ذات ہے اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو، کسی اور شخص کو، کسی اور ہستی کو اس کا مقام دینا، یہ طاغوت ہے۔ اور جو طاغوت سے بچ جاتا ہے، یاد رکھ لیں وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ گویا کہ اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہے، ایک سہارا پکڑ لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ توحید فی العبادت ہے، کہ یعنی عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو خاص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی اظہار کیا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے بنی آدم سے عہد نہیں کیا کہ وہ شیطان کی پوجا نہ کرے؟ گویا کہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں عبادت کی جتنے بھی راستے ہیں، عبادت کی جتنی بھی حالتیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ سب کی سب شیطان کی عبادت پر مشتمل ہے۔ تو بندے کو توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الاسماء، اس کو سمجھنا ہے تاکہ وہ طاغوت کی بندگی سے بچ جائے اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال کے ذریعے ایک رب کی عبادت کرے۔ اور ہمارا کلمہ طیبہ بھی اس بات ہی کی طرف انسان کے ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ، اس کا اقرار کرنا، اس پہ جم جانا، اس پہ قائم رہنا اور اسی کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دینا، یقیناً یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جس نے کہہ دیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس نے توحید کا اقرار کیا ہے اور طاغوت کا انکار کیا ہے۔ طاغوت کا انکار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، یہ ہدایت کامیابی کا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے ایک بہت بڑی پناہ گاہ، بہت بڑی رسی، بہت بڑا کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو دوستو، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے قسم اٹھائی جائے، اسی کے گھر کا طواف کیا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کی راہ میں نظر کیا جائے، اور جو عبادت کے لوازمات ہیں، مثلا انفاق فی سبیل اللہ، اسی کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسی کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے، اسی کی رضا کے لیے اپنے تن من دن کو قربان کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں ان چیزوں پر مشتمل ہیں جس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو دوستو، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ کر، اس کی صفات کو سمجھ کر، توحید فی العبادت کے لوازمات کو جان کر اللہ کی خالص عبادت کرنے والے نہیں بنیں گے تو ہمیں عبادت سے وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے، عبادت سے وہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ تو دوستو، ہماری قولی، فعلی، مالی سب عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ کہ میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔